اللہ اکبر مولانا مودودی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے 20ویں صدی کی اسلامی فکر پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے امام غزالی، ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ کے فکری اور علمی کام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے فکر اسلامی کی تشکیل نو کی، امت کے زوال کے اسباب کی نشاندہی کی اور اصلاح کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کیا۔ میں 3 رجب 1321 ہجری یعنی 25 ستمبر 1903 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوا۔ میرا بچپن ریاست حیدرآباد کے مشہور شہر اورنگ آباد دکن میں گزرا۔ مولانا مودودی کو بچپن ہی سے لکھنے کا شوق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ابتدا ہی سے ان کی راہبر و رہنما ہے۔ 1915 عیسوی میں صرف 12 برس کی عمر میں وہ سیرت پاک لکھنے کا آغاز کر دیتی ہیں۔ مولانا مودودی نے صرف 15 برس کی عمر میں باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا۔ 1918 سے 1928 تک کا زمانہ مولانا مودودی کی فکر کی تشکیل کا دور ہے۔ جمعیت العلماء ہند جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ جمعیت کو اپنے 7 روزہ ترجمان مسلم کے لیے ایک متحرک اور فعال شخصیت کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کی نظر انتخاب 18 سالہ نوجوان مولانا مودودی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ مولانا مودودی الجمعیت کے دوسرے ایڈیٹر کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ 1926 میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکا دی۔ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شدھی کے بانی سوامی شردھانند کو قتل کر دیا گیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جامع مسجد دہلی میں مولانا محمد علی جوہر نے اپنے خطاب میں کہا، کاش مسلمانوں میں سے اللہ کا کوئی بندہ اٹھے اور ان الزامات کا جواب دے۔ نوجوان مولانا مودودی بھی جامع مسجد دہلی کے اس اجتماع میں موجود تھے۔ انہوں نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1930 میں الجمعیت میں شائع ہونے والے مضامین الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے کتاب کی زینت بنتے ہیں۔ اسے مولانا مودودی کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اسلام کے نظریے جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور میں ہر ذی علم آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ سید شریف الدین پیرزادہ لکھتے ہیں، اسلام پر تشدد پسندی کے الزام کا مولانا مودودی نے جس ایمانی جرت اور تقابلی اور تجزیاتی مطالعے کے ذریعے الجہاد فی الاسلام کی صورت میں جواب دیا ہے، ان کا یہ استدلال آج کی صورتحال میں بھی پوری طرح متعلق، مؤثر اور قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے خود 1946 سے مولانا کی بعض تصانیف سے استفادہ کیا۔ اس میں الجہاد فی الاسلام خاص طور پر قابل ذکر کتاب ہے۔ ایک فقہی علمی موضوع کو بڑے ہی عام فہم انداز میں سلیس طریقے سے پیش کیا۔ 1928 سے 1932 تک کا زمانہ مولانا مودودی کی زندگی کا دوسرا اہم دور ہے۔ اسے ایک محقق اور مفکر کی دریافت کا دور کہا جا سکتا ہے۔ مطالعے، غور و فکر اور صحافتی تجربے کے بعد وہ تصنیف و تالیف کے وسیع میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید مودودی رحمہ اللہ کا سب سے اہم اور سب سے بڑا وصف اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو جس طرح سمجھا اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بغیر کسی مروبیت کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، اور جس پیغام کو جس انداز سے انہوں نے سمجھا تھا اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ مولانا مودودی 20ویں صدی کے ممتاز ترین مفکرین اسلام میں سے ہیں۔ 20ویں صدی میں اسلامی فکر کی تشکیل
اور اسلامی رویے کی تشکیل میں جن شخصیتوں کا کام سب سے نمایاں ہے ان میں مولانا سید ابوالعالی